الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له فی الخلق والامر ارغاما لمن جحد به وکفر ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قعد وقام وصلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل و کرم ہوا کہ ماہ رمضان المبارک میں ایک دن مزید اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے، اور دن بھی جمعۃ المبارک کا اس مہینے کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک ساعت انتہائی قیمتی اور انتہائی اہمیت کی حامل ہے،
آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت پر جہاں بے شمار انعامات فرمائے ہیں، جن کا ذکر میں نے جمعہ کے رمضان کے پہلے جمعے میں ذکر کیا تھا، اور پھر طویل غیر حاضری کے بعد آخری جمعے میں آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ دو انعامات خصوصی طور پر اس امت کے لیے جو رب کی طرف سے ہیں، ان کا تذکرہ اختصار کے ساتھ آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے کروں گا۔ ایک انعام ہے رمضان المبارک کے روزے، یہ مہینہ۔ اب یہ صرف ایک ہی فضیلت کی چیز نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ مل گیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس میں کتنے ہی انعامات کو یکجا کر دیا ہے۔ اس میں ایک کرم یہ کیا کہ ایک ایک نیکی کو بڑھا کر 70 گنا 700 گنا تک، نوافل کو فرائض کے درجے میں رکھ دیا، تمام اعمال کی قیمت اور ان کی فضیلت کو بڑھا دیا، روزانہ اپنے نبی کے امتیوں کے لیے مقبول دعائیں رکھ دیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے اعمال پہ ان کی بخشش کے اعلان کر دیے۔ من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ کبھی اللہ اپنے نبی کی زبان سے اعلان کرواتے ہیں کہ لوگوں، جس نے اپنے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھا، رب اعلان کرتا ہے میں سب کی بخشش کر دوں گا۔ پھر اعلان ہوتا ہے کہ میرے نبی ان کو بتا دے، من قام رمضان، رات کو جو قیام کرے گا، نماز تراویح پڑھے گا، میں اس کی بھی بخشش کر دوں گا۔ پھر اللہ اپنے نبی سے اعلان کرواتے ہیں کہ میرے نبی ان کو یہ بھی بتا دے، من فطر صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے میں اس کی بھی بخشش کر دوں گا۔ پھر اللہ اپنے نبی کو بتاتے ہیں کہ میرے نبی آپ ان کو یہ بھی بتا دیں کہ تمہارے لیے اس مہینے میں جہاں میں نے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے اسباب اور ذریعے رکھ دیے ہیں، وہیں ساتھ میں کرم یہ بھی کیا ہے، اللہ کی ساری مخلوق تمہارے لیے بخشش کی دعائیں مانگتی ہے، فرشتے بھی یہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، چرند و پرند بھی، یہاں تک کہ دریاؤں کی مچھلیاں بھی تمہارے لیے صبح سے لے کر شام تک تمہاری بخشش کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ اب یہ سارے اسباب بخشش کے رب نے ایک ہی مہینے میں جمع فرما دیے تھے، پھر کہیں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے، اس کا انتظام یہ کیا کہ رب نے آخری عشرے میں صرف ایک رات ایسی رکھی کہ جس ایک رات کی عبادت اللہ کے ہاں 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں، لیلۃ القدر۔ وہ ایک رات، اور پھر دیکھیں، اگر آپ اس کو دیکھیں گے، غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اس رات کو رکھنے کا جو انداز ہے نا، اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر کتنے رحیم اور کریم ہیں۔ کیسے؟ اپنے نبی کے ذریعے اس امت کو بتایا کہ یہ رات آخری عشرے میں ہے۔ پہلی بات یہ بتائی کہ رات آخری عشرے میں ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اس آخری عشرے کی
5 راتوں میں ہے. یہ جو آخری 10 راتیں ہیں ان میں سے 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات. اب اگر اللہ کے نبی بتا دیتے نا کہ عشرے میں سے پہلی جو 5 راتیں، درمیان والی 5 راتیں، آخر والی 5 راتیں، پھر کیا ہوتا؟ بڑی فضیلت کی بات تھی. ایمان والے انہی راتوں میں عبادت بھی کرتے، مانگتے اپنے رب سے. لیکن ہوتا کیا؟ ایک رات زیادہ دیر تک وہ جاگتے رہتے 21 کو، پھر ساتھ 22 بھی ہوتی. دوسری رات جاگنا کیا ہوتا؟ مشکل ہو جاتا. اب میرے رب نے کتنا کرم کیا ہے، فرمایا میرے نبی ان کو ایسے نہیں بتانا، تھکے ہوئے ہوں گے نا. پہلی رات کو جو جاگتے رہے تھک گئے ہیں، اب جوڑ کے نہیں بتانا. ایک رات کا بتانا ہے، دوسری کو چھوڑ دینا ہے، تیسری کا بتانا ہے، اگلی کو چھوڑ دینا ہے، پھر اگلی کا بتانا ہے، اگلی کو چھوڑ دینا ہے. ایک رات عبادت کریں گے، دوسری رات آرام کے ساتھ سو جائیں گے. اب یہ انداز کیا بتاتا ہے کہ میرا رب اپنے بندوں پہ کرم کرتا ہے، ان پہ کتنا شفیق اور مہربان ہے کہ انسان کی کمزوری کا بھی خیال رکھتا ہے، اس کے آرام کا بھی خیال رکھتا ہے، اور اس کی بخشش کے لیے رب نے ہمارے لیے دروازے بھی کھول دیے. یہ ہے جی لیلۃ القدر کی ترتیب آخری عشرے میں. اور پھر آخری جو 2 راتیں رمضان کی آخری 2 راتیں، جو ایک گزر چکی اور جو ایک آج رات آ رہی ہے، ان دونوں راتوں کا ذکر پھر الگ سے کر دیا. اب دیکھیے رمضان میں صرف ایک فضیلت نہیں کہ روزہ رکھا اور روزے پر جو فضائل ہے وہ مل جائیں بس، ایسا نہیں. قدم قدم پہ رب العالمین مختلف انداز سے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے ذریعے اور اسباب پیدا فرما رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے پھر اعلان کروایا گیا کہ میرے نبی یہ بتا دو، جب آخری رات ہوتی ہے تو وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، آخری رات میں اللہ سب کی بخشش فرما دیں گے، سب کی بخشش ہو جاتی ہے. اب یہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ جس رات میں سب کی بخشش ہوتی ہے یہ لیلۃ القدر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، وہ تو الگ ہے، اس کا ذکر اور فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو رات ہے جس رات کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ وہ رات ہے کہ یہاں پر تمہیں وہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے، وَلَٰكِنَّ الْحَامِلُ يُوَفَّىٰ أَجْرُهُ إِذَا قَضَىٰ حَمَلُهُ، کہ جب ایک محنت اور مزدوری کرنے والا اپنا سارا کام مکمل کر لیتا ہے، آخر میں اس کی مزدوری ادا کر دی جاتی ہے. یہ رمضان المبارک کی آخری رات ہے، جو رات گزری ہے نا، یہ والی رات. اس رات میں اللہ ساروں کی بخشش فرما دیتے ہیں، کمزور بھی، کوتاہی کرنے والے بھی، سست بھی، نکمے بھی، بس دوسروں کی دعاؤں کے صدقے رب ان پہ بھی کرم فرما دیتے ہیں. اور پھر بالکل آخری رات جو رمضان ختم ہوا تو عید کی رات آ گئی ہے، جو آج رات آ رہی ہے، جسے ہم فضولیات میں خراب کر دیتے ہیں. بھائی روزہ کھولا اور کدھر دوڑ پڑے ہیں بازاروں میں، فضول قسم کے نکمے جو ہے وہ آوارہ گردی کے لیے بازاروں میں نکل جاتے ہیں. خریدنا کچھ نہیں ہوتا، بس خرید لیا ہے نا، جو کچھ خریدنا تھا وہ خرید لیا، آخری رات کے لیے رکھا ہوا ہے. خریدنا کچھ نہیں ہوتا، بس ایک مہینے میں جو کچھ پلے میں پڑا ہے نا، پھر اس کو تباہ کرنا ہوتا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا. بھائی جو نماز پڑھ لی ہے، مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت ہو گئی ہے، کچھ روزے رکھ لیے ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے جیسے بھی تھے، اب آخری رات میں بس اس کو گرا کے کہیں پھینک کے آ جانا ہے، بس اس کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں. اب یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس رات کے الگ فضیلتیں بھی بیان فرمائیں، اور اس رات کا جو نام رکھا نا وہ اس کی حیثیت کو بتا دیتا ہے۔ اس رات کا نام ہے لیلۃ الجائزہ، انعام تقسیم کرنے کی رات۔ پورے مہینے کے جو کام آپ نے کیا نا اس کا انعام ملے گا اس رات میں۔ اب انعام وصول کرنے کے وقت آدمی بھاگ ہی جائے۔ بھائی پورا ایک مہینہ ایک آدمی کام کرتا رہے، آخر میں اس کو ڈگری ملنی ہے، ڈگری، اسناد تقسیم ہوں گی، انعامات دیے جائیں گے۔ اب اس رات آدمی وہاں پہ موجود ہی نہ ہو، فنکشن سے ہی بھاگ جائے۔ اب سارے کیا کہیں ایک مہینہ کیوں ضائع کیا ہے؟ بھائی کیا ملا ہے تجھے، کیا لے کے آئے ہو؟ تو یہ ہے جی لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات۔ یہ سارے اسباب رب نے کہاں پہ جمع کیے؟ روزے میں، رمضان میں۔ اور رمضان کا روزہ، یہ روزہ ایسی عبادت ہے رب کی، اس امت کا جو روزہ ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا سومو لی، یہ روزہ میرے لیے ہے۔ اب اس کی جو تخصیص فرمائی تھی میرے لیے ہے، بھائی ساری عبادات کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میری زندگی بھی، میری موت بھی کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے۔ وقوموا للہ قانتین، ہمارا قیام، ہماری نمازیں، عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں فصل لربک وانحر، میرے نبی نماز بھی اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے کر۔ تو باتیں ساری کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لیکن اس امت کو رب نے جو رمضان کا روزہ دیا ہے نا، یہ روزہ، یہ اتنی زبردست قسم کی عبادت ہے کہ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، جب سے یہ کائنات بنی ہے اور کائنات میں آگے چل کر شرک کی راہ ہموار ہوئی۔ سب سے پہلے شرک کا آغاز کہاں سے ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے، ان کی قوم سے شرک کا آغاز ہوا اس دنیا میں۔ اس سے پہلے شرک نہیں تھا، معاشرتی برائیاں تھیں، اللہ کی عبادت کی طرف، توحید کی طرف انبیاء دعوت دیتے تھے، شرک نہیں تھا۔ اور شرک کا آغاز ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے۔ اس زمانے کے 5 ولی ہیں، 5 تن پاک، 5 ولی، ان کے نام پر کائنات کا سب سے پہلا شرک شروع ہوا۔ جب اولیاء کرام وہ دنیا سے چلے گئے نا، ان کے جانے کے بعد ظاہر لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے اور عقیدت ہے۔ اب اسی عقیدت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان نے پہلا کام یہ کیا، وہ جو لوگ تھے نا ان کے سامنے آ کر ایک بات انہیں پوچھا، یہ اللہ کے ولیوں سے تمہیں پیار ہے، اچھے لگتے ہیں؟ ہاں جی بڑی محبت ہے۔ اب کہا کہ چلو ان کے یادگار کے طور پر تصویریں بنا کر گھروں میں رکھ لو۔ اب سب سے پہلے ان کی تصویریں بنائی گئی۔ اب اس نسل نے ان کی تصویریں رکھی گھروں میں، جب وہ دنیا سے چلے گئے پچھلے آئے، اب ان کو بتایا کہ تمہارے باپ دادا تو ان کے سامنے جھکتے تھے، سجدے کرتے تھے، تم بھی کیا کرو۔ اب وہ کام شروع کر دیا۔ اب یہاں سے شرک کا آغاز ہوا۔ اب جو بات روزے کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے بعد سے لے کر آج تک پوری دنیا میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی کافر اور مشرک جب غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو عبادت کے سارے طریقے اس نے چرائے ایمان والوں سے ہیں۔ چوری کدھر سے کیے ہیں؟ ایمان والوں سے۔ ایمان والے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں
مشرک یہی طریقہ ایمان والوں کا دیکھ کر جا کے اپنے بتوں پہ فٹ کرتا ہے، ان کو سجدہ کرتا ہے۔ ایمان والا اپنے رب کی نظر و نیاز مانتا ہے، مشرک یہ دیکھ کر عبادت کا یہی ڈھنگ اپنے بتوں اور غیر اللہ کے ساتھ اختیار کرتا ہے، ان کے نام کے نظر و نیاز۔ ایمان والا اللہ کو پکارتا اور حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، مشرک یہ ساری صدائیں غیر اللہ اور بتوں کے لیے۔ ایمان والا کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، مشرک قبروں اور مزاروں کے طواف کرتے ہیں۔ یہ سارے طریقے کہاں سے چوری کیے گئے؟ ایمان والوں سے۔ عبادت کے سارے طریقے یہاں سے اٹھا کر ادھر پھٹ کیے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن نے کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم، اور ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ ہی، کہ جو چیز جس جگہ کے لیے بنی تھی وہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ فٹ کر دینا، یہ ظلم ہے۔ سجدہ اللہ کے لیے تھا، نظر و نیاز اللہ کے لیے، پکاریں اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کے لیے، یہ سارا کچھ کس کے لیے کیا گیا؟ غیر اللہ کے لیے۔ یہ شرک ہے۔ اب پھر کیا ہوا؟ پوری دنیا میں مفسرین نے لکھا کہ آج تک صرف ایک عبادت ایسی ہے جسے اللہ نے مشرک کے گندے ہاتھوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ آج تک پوری کائنات میں کوئی کافر اور مشرک ایسا نہیں کہ جس نے اپنے بتوں کی رضامندی کے لیے روزہ رکھا ہو۔ اللہ نے جس عبادت کو شرک سے، مشرک کے ہاتھ سے محفوظ کر کے صرف اس امت کے روزے داروں کو عطا کیا ہے، وہ اپنے رب کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ روزے کی عبادت۔ یہ معنی یہ صوم لی، یہ فضیلت عطا کی ہے رمضان میں۔ اور دوسری اس روزے کی اہمیت اور ذکر کر دوں۔ ایک اہمیت تو یہ تھی نا رمضان کے ہمارے روزے کی، کہ اتنی خالص عبادت ہے، آج تک اللہ نے مشرک سے یہ توفیق ہی سلب کر لی، سجدے کرتا رہے غیر اللہ کو، نظر و نیاز ان کے نام کی دیتا رہے، ان کے نام پہ جانوروں کو ذبح کرے، ان کے نام کی دعائیاں مانگے، روزہ نہیں رکھے گا۔ یہ کس کے لیے؟ خالصتاً اللہ کے لیے۔ الصوم لی وانا اجزی بھی۔ اور دوسرے اس روزے کی خصوصیت اور بھی ہے، وہ کیا؟ کل قیامت کا دن ہوگا نا، تو رب العالمین انسانوں پر زیادتی کی وجہ سے، مظالم کی وجہ سے ایک آدمی کی نیکیاں اٹھا کر دوسروں میں تقسیم کر دیں گے۔ مشہور حدیث ہے، کئی بار میں نے اس کا ذکر کیا، پھر دہرا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ من المفلس، میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ مفلس آدمی کون ہے؟ بھائی ہم سے سوال ہو تو کیا کہیں گے؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ نادار، غریب آدمی، جس کے پاس پیسے نہ ہوں، اسے مفلس کہتے ہیں نا۔ اب صحابہ کرام نے یہ جواب دیا، یا رسول اللہ لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا جواب ٹھیک ہے، لیکن یہ جواب دنیا کی حد تک ہے، میں نے آخرت کے مفلس کا سوال کیا ہے، قیامت کے دن کا غریب اور مفلس۔ یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے۔ اب اللہ کے نبی نے یہ وضاحت فرمائی تھی، لوگوں یہ وہ ہے جو رب کے دربار میں اس حال میں آئے گا کہ پہاڑوں جتنی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، بڑی نمازیں پڑھی، بڑے حج کیے، بڑا ذکر کیا، بڑی تلاوت کی، بڑی تسبیحات پڑھی، بہت کچھ کیا، بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ایک قصور ہوگا اس کا، کیا؟ قد شتم ھذا، یہ اللہ کے نبی فرما رہی ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی سمجھائی ہوئی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قد شتم ھذا وضرب ھذا واخذ مال ھذا، کسی کو گالی دی ہے،
کسی کو مارا ہے، کسی کی دل آزاری کی، کسی کا مال غصب کر لیا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، یہ جتنے حقوق و لباد ہیں نا، ان میں ڈنڈی ماری ہے اس آدمی نے. ہے بڑا نیک آدمی، بڑا صوفی، بڑا تہجد گزار، بڑی نمازیں پڑھنے والا، لیکن حقوق و لباد میں اس آدمی نے ڈنڈی ماری ہے. اب وہ ساری نیکیاں لے کے آ گیا ہے، پاڑو جتنی. اب جیسے رب کے دربار میں اس کو کھڑا کیا جائے گا نا حساب و کتاب کے لیے، اب پیچھے لائن لگی ہوگی ان مظلوموں کی جن پہ اس نے دنیا میں ظلم ڈھائے ہوں گے. پھر ایک آگے کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ نے میری زمین غصب کی تھی، بدلہ دلوایا جائے. کھاتا کھل جائے گا. اب حکم یہ ہوگا کہ اس کو بدلہ دے دو، لیکن کیا واپس زمین دی جائے گی؟ پیسے دے کے راضی کیا جائے گا؟ نہیں. وہاں پر جو سکہ چلے گا وہ اعمال کا سکہ چلے گا، باقی ساری کرنسی ختم. نیکیاں، اب فرشتوں کو حکم ہے کچھ نیکیاں اٹھاؤ، اس کے والے کرو اور اس کو راضی کرو اور واپس کرو. وہ نیکیاں تقسیم ہوگی. دوسرا آ گیا، کچھ نیکیاں اس کو دے دی، اگلا آیا اس کو دے دی. اب ساری نیکیاں اس کی تقسیم ہو جائیں گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مطالبہ کرنے والے پھر بھی کھڑے ہوں گے. اب کیا ہو؟ اب اللہ فرمائیں گے فرشتوں ایسا کرو نا، اب جو بھی مطالبہ کر رہا ہے تھوڑی سے گناہ اس کے اٹھاؤ، اس کی کمر پہ لاد دو. دوسرا آیا اس کے گناہ اٹھاؤ، اسے ہلکا کرو، اس پہ لادو. اب نیکیاں تو پہلے ساری چلی گئی تھی، لوگوں کے گناہ اپنے سر پہ اٹھائے. اللہ فرمائیں کہ فرشتوں اس کو جہنم میں داخل کر دو. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قیامت کے دن کا مفلس ہے. ہم نے اس پہ بھی غور کرنا ہے. زندگی بھر جس رب نے رمضان کے مہینے میں ہمیں کہا تھا کہ یہ چیز نہیں کھانی، حرام ہے، صبح سے لے کر شام تک کھانا کیا ہے؟ حرام. پینا کیا ہے؟ حرام. یہ حرام ہے. کس نے فرمایا تھا؟ میرے رب نے. اسی رب نے یہ حکم دیا ہے. کسی مسلمان بھائی کی دل آزاری کرنی حرام ہے، اس کی چیز پہ ناجائز قبضہ کرنا حرام، اسے گالی دینی حرام، اس پہ ظلم و تشدد کرنا، کسی کا حق ضائع کرنا، یہ حرام ہے. اور یہ بڑا روزہ ہے. میں اس کی وضاحت پھر کروں گا انشاءاللہ کہ روزے کی جو اقسام ہے نا یہ کتنی ہیں، یہ میں پھر بتاؤں گا انشاءاللہ آگے چل کے. تو یہ حقوق و لباد کا بھی ہم بڑا خیال رکھیں. اب یہاں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ کے نبی کے حدیث کو سامنے رکھ کر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، کل قیامت کے دن ایمان والوں کی نیکیاں مطالبہ کرنے والوں کے جواب میں تقسیم ہوتی چلی جائیں گی. ایک نے مطالبہ کیا، کچھ نمازیں اٹھائیں، اس کو راضی کر دیا. دوسرا آیا، باقی جو نمازیں بچی تھی وہ اس کو دے دی. اور آیا تو حج اٹھا کے اس کو دے دیا. پچھلا آیا تو تلاوت اٹھا کے اس کو دے دی. اب ساری نیکیاں تقسیم کرتے کرتے فرشتے آگے کہیں گے یا اللہ سب کچھ تقسیم ہو چکا، اب صرف ایک عبادت باقی رہ گئی ہے. کیا؟ رمضان کے روزے. کیا رہ گیا؟ رمضان کے روزے. اللہ فرمائیں گے بس بس فرشتوں ٹھہر جاؤ، اب یہ تقسیم نہیں کرنے. یہ کوئی روزہ اٹھا کر کسی کو نہیں دے دینا، بس رک جاؤ. کیوں؟ میں نے اپنے نبی کی زبان سے اپنا جملہ کلوایا تھا، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. اب یہ روزے اس امتی نے میرے لیے رکھے تھے، اب یہ روزے تقسیم نہیں ہوں گے، بلکہ کیا ہوگا؟ اللہ کہیں گے میں اپنے خصوصی فضل و کرم سے مطالبہ کرنے والوں کو خود راضی کر لوں گا. اس امت کے روزے داروں کے روزے کسی آدمی کے اندر تقسیم نہیں کیے جائیں گے. یہ اتنی زبردست قسم کی عبادت اللہ نے عطا فرمائی تھی. کس میں؟ رمضان کے مہینے میں. یہ ایک بڑا انعام ہے. اور اسی مہینے میں دیا گیا ایک اور بڑا انعام جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اب ایک عبادت وہ ہے
کہ رحمت جو ہے اس کی 1 مہینے تک محدود کر دی. اس کے لیے کیا ہے؟ 1 مہینہ رمضان کا 1 مہینہ. لیکن جو دوسری دولت رب نے ہمیں عطا کی ہے نا قرآن پاک والی، اس کے لیے پھر کسی وقت کو محدود نہیں کیا ہے. یہ سال کے 12 مہینے 24 گھنٹے یہ دولت ایمان والوں کے ہاتھوں میں ہے، اور رحمت کا یہ دریا اور سمندر اس کے سامنے کھلا ہوا ہے. اب جیسے جیسے اس کی طرف متوجہ ہوگا رب کی رحمت اسی طرح سال کے 12 مہینے اور دن رات کے 24 گھنٹے اپنے بندوں پہ برستی رہے گی. یہ 2 بڑے انعام ہیں جی، رمضان اور قرآن. اور اسی مناسبت سے اللہ نے ان دونوں کی جوڑی کو رمضان میں بھی جوڑ دیا. اللہ کے نبی کی زبان سے جو اعلان فرمایا نا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا ساتھ ہی جوڑ کے کہہ دیا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رات کو کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھا اور سنا. دونوں کی جوڑی کو جوڑ دیا ہے، دونوں کو جوڑ دیا. اور پھر اللہ کہتے ہیں اپنے نبی کی زبان سے اعلان کروایا کہ یہ جو جوڑ ہے یہ صرف دنیا تک نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا نا، القرآن الصیام والقرآن یشفعان للعبد، میدان محشر میں یہ دونوں رب کے حضور کھڑے ہو کر اس بندے کے لیے شفاعت کریں گے. رمضان روزہ رکھنے والے کے لیے، قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے، یہ دونوں شفاعت بھی کریں گے. اور شفاعت کیسی ہوگی؟ اب قرآن پاک کے حوالے سے جو شفاعت ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے. القرآن شافع و مشفع. لوگوں یہ قرآن تمہاری شفاعت کرنے والا ہے، اور یہ ایسا سفارشی ہے کہ رب اس کی سفارش کو ضرور قبول کرے گا. لیکن شفاعت کس کی ہوگی؟ اس کا ضابطہ اور اصول بھی ساتھ ہی ذکر کر دیا ہے. بھائی ہر ایک کی سفارش ہوگی؟ بھائی ہر کلمہ پڑھنے والے کی شفاعت ہے قرآن کرے گا؟ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرآن کچھ مخصوص لوگوں کی شفاعت کرے گا. جس طرح رمضان روزہ رکھنے والوں کی شفاعت کرے گا، قرآن جو ہے وہ کچھ مخصوص لوگوں کی شفاعت کرے گا. اب قرآن کیا کہے گا؟ اب قرآن کے بارے میں ایک جملہ تو میدان محشر میں جو اللہ کا قرآن کہے گا رب کے سامنے، وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. قرآن پاک کی آیت میں قرآن کیا کہے گا؟ یا اللہ اس قوم نے مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا تھا، اس قوم نے مجھے چھوڑ دیا تھا. یہ گلہ بھی کرے گا. لیکن شفاعت کا اصول کیا ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہالہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس نے قرآن پاک کو اپنے آگے کر لیا، قرآن پاک کو اپنا مقتدا بنایا ہے، قرآن پاک کو اپنا پیشوا بنایا ہے، قرآن پاک کو اپنا رہبر بنایا ہے، قرآن پاک کو اپنا رہنما مانا، اپنا امام مانا، مقتدا مانا، اس کے پیچھے چلا، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر کوئی بھی مسئلہ ہوا اپنے دل کی مرضی اور خواہش کے پیچھے نہیں چلا، اللہ کے قرآن کے پیچھے چلا ہے. اب اللہ کہتے ہیں پھر اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ قادہ الی الجنہ، یہ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کر کے چھوڑے گا. بھائی یہ ایسی چیز ہے جو اس کے پیچھے چلے نا بس بے فکر ہو جائے، اب وہ بٹکے گا نہیں، یہ قرآن اسے جنت میں داخل کر کے ہی چھوڑے گا. یہ ہے جی بخشش اور شفاعت کا طریقہ. اور دوسرا جملہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من جہالہ خلفہ ساقہ الی النار، جس نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا. قرآن کو چھوڑ کہتا تھا، اس کی سوچ کو چھوڑ کہتی تھی، قرآن کوئی اور مسئلہ بتاتا تھا، اس کا دل کو چھوڑ چاہتا تھا،
قرآن نے کوئی اور وضاحت کی تھی، اس کی سیاست کسی اور بات پہ اسے مجبور کرتی تھی، اپنی مرضی پہ چلتا رہا، قرآن کے احکامات کا چھوڑ دیا، مذاق اڑایا، اپنی سوچ آگے قرآن کو پیچھے کر دیا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ یہ قرآن اس کے پیچھے ہو کر بھی قرآن اس کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ مت سمجھے کہ میں نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑا تو چل جان ہی چھوٹ گئی، نہیں، یہ قرآن اس کے گلے پڑے گا، یہ چھوڑے گا نہیں، یہ پیچھے ہے۔ اب پیچھے ہو کر جس طرح ایک چرواہ اپنی بکریوں کو ڈنڈے سے مار کر چراگاہ کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ اللہ کا قرآن اس کو یہاں گریبان سے پیچھے سے پکڑ کر دھکیل کر ساقہ الی النار، سیدھا آگے دھکیل کے لے جائے گا، اور جب تک اسے جہنم میں نہ پھینک دینا یہ قرآن اس کا پیچھا چھوڑے گا نہیں۔ یہ ہے جی، یہ قرآن کی اصل قرآن کی پہچان یہی ہے۔ فضائل اپنی جگہ پر بصر و چشم بنیاد اور اساس ہیں، لیکن رب نے جو قرآن بھیجا ہے کائنات میں، اس کا اصل اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ وہ پوری انسانیت کے ہدی للناس، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، مقتدا ہے، پیشوا ہے، ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اب اس میں انشاءاللہ تفصیلی بات پھر ہوگی۔ اور آخری بات کہہ دوں قرآن پاک کے حوالے سے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں الم تر الی الذین یزعمون، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ گمان کرتے ہیں، جن کا دعویٰ یہ ہے انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہتے ہیں جی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مان رہے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ضرورت پڑے تو آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں، جرگہ جماعت کی بات آئے تو اٹھا کے لے آتے ہیں، دکان میں برکت کے لیے پڑھتے ہیں، اس کا ختم بھی پڑھا جاتا ہے، کہتے ہیں جی قرآن کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یتخاکمون الی الطاغوت، جب فیصلے کرنے کی باری آتی ہے نا، پھر طاغوتی طاقتوں سے جا کے اپنے فیصلے کرواتے ہیں، پھر غیروں کے قانون پہ راضی اور خوش ہیں، پھر قرآن پہ عمل نہیں کرتے، بس وہ برکت کے لیے پڑھتے ہیں، ثواب کے لیے، عقیدت کے لیے چومتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، رب نے حکم دیا تھا طاغوتی نظام کا انکار اور سے اعلان بغاوت کرو، اب یہ طاغوتی نظام کے اعلی کار بن کر انہوں نے اللہ کے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ رب اعلان کرتا ہے کہ یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں، ان کا دعویٰ کہ اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ دو نعمتیں ہیں جی، رمضان جو گزر چکا، آج اس کا آخری دن، اور ایک نعمت کہ جس کے لیے اللہ نے کوئی وقت محدود نہیں کیا، جب سے بندے نے کلمہ پڑھا اس وقت سے لے کر قبر میں جانے تک، یہ دولت، یہ نعمت، یہ سعادت، یہ برکتیں، یہ رحمتیں اس کے گھر میں، اس کی مسجد میں، ہر جگہ اسے میسر ہیں قرآن کی صورت میں۔ لہذا یہ نعمت سال بھر ایمان والوں کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔